اگلی صبح کے 7 بجے صبرین جاگ گئی۔ آخرکار یہ اس کا اپنا کمرہ نہیں تھا اور اجنبی بستر پر اسے نیند لینے میں مشکل ہوئی تھی۔ فریہ کو جگانے کے ڈر سے اس نے آہستگی سے کپڑے پہنے اور چپ چاپ نیچے چلی گئی، مگر نیچے جا کر جو منظر اس نے دیکھا وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ایک لمبا سا سایہ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اسے لگا شاید وہ ابھی پوری طرح جاگی نہیں، یا اس کی آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، کیونکہ وہ جو دیکھ رہی تھی وہ شہزام تھا، شیخ ہاؤس میں۔ سپی صبرین کی الجھن کے بیچ شہزام اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لمبے گھنگریالے بالوں کو تھپ تھپایا۔ جب صبرین کو اس کی مخصوص تازہ خوشبو کا احساس ہوا تو اسے یقین آیا کہ شہزام واقعی میلبورن آ چکا ہے۔ شہزام سوری صبح 6:30 بجے ہی دروازے پر موجود تھے۔ مسٹر شیخ نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، لگتا ہے رات بھر سفر کر کے پہنچے ہیں۔ وہ واقعی تم سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتے۔ کسی بڑے کے یوں دیکھنے پر صبرین شرما گئی اور فوراً شہزام کو خود سے پیچھے دھکیل دیا۔ شہزام کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ وہ ابھی پہنچا تھا اور وہ فوراً اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ کیا یہ اس لیے تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ نوجوان لڑکے جتنا اچھا نہیں ہے؟ اچانک یہاں کیسے آ گئے ہو؟ صبرین نے سر اٹھا کر پوچھا۔ جب اس نے شہزام کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے دیکھے تو اس کی پیشانی پر بل آ گیا۔ اپنی آنکھوں کے نیچے حلقے دیکھو، رات کو سوئے نہیں تھے نا؟ شہزام کی بھویں تن گئی۔ اسے اپنے سیاہ حلقوں کا احساس نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ نے جیسے دل توڑ دیا ہو، اس لیے وہ خاموش رہا اور چہرہ لٹکا لیا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہوں، مسٹر شیخ نے نرمی سے کہا اور ہاتھ پیچھے باندھ کر باہر نکل گئے تاکہ تیسرا فریق نہ بنے۔ مس صبرین ناشتہ کریں گی؟ ہاؤس کیپر نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہاں، شکریہ، صبرین نے سر ہلایا۔ تھوڑی دیر میں ہاؤس کیپر ناشتہ لے آئی، جیسے کہ موٹا دلیا، مکئی کے فرٹرز، انڈے، گاجر اور سلاد۔ صبرین نے شہزام کی طرف کانٹا اور چمچ بڑھاتے ہوئے کہا، فریہ کے والدین کا معدہ کمزور ہے اور کولیسٹرول زیادہ، تو ان کے گھر میں کھانے ہلکے ہوتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ غذا صحت بخش اور متوازن ہے۔ شہزام نے کانٹا چمچ لینے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوا؟
صبرین کو آخر کار اس کے انداز میں کچھ عجیب لگا۔ شہزام نے گہری بھویں سکیڑ لی۔ کیا تم مجھے عمر رسیدہ سمجھ کر میری بے عزتی کر رہی ہو؟ صبرین کی آنکھوں میں حیرانی کی چمک لہرائی۔ شہزام کی آنکھوں میں اداسی اور شکایت تھی۔ جیسے ہی تم نے مجھے دیکھا، تم نے میری آنکھوں کے نیچے حلقے دیکھے۔ تم کہنا چاہ رہی ہو کہ میں پہلے جیسا خوبصورت نہیں رہا، ہے نا؟ اب تم مجھے صحت کی فکر کرنے کی تلقین کر رہی ہو۔ ہاں، میں واقعی تم سے کئی سال بڑا ہوں۔ میرے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے اور جسم بھی کمزور ہو چکا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھوں۔ آخر میں اب جوان نہیں رہا۔ صبرین نے خاموشی سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا ایسے الفاظ کہتے وقت شہزام نے ان نوجوانوں کے جذبات کا خیال کیا جو اپنی عمر سے بڑے دکھتے ہیں۔ تم اتنے چڑچڑے کیوں ہو رہے ہو؟ کچھ دیر بعد اس نے نرمی سے پوچھا۔ تو اب تم میرے موڈی ہونے پر بھی طنز کر رہی ہو؟ شہزام نے مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ اگر وہ شیخ ہاؤس میں نہ ہوتی تو اب تک شہزام کو اچھی طرح سبق سکھا چکی ہوتی، مگر کسی اور کے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس نے تحمل سے وضاحت کی۔ میں نہیں جانتی کہ تم اتنے ناراض کیوں ہو۔ میں نے تمہارے سیاہ حلقوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ مجھے تم پر ترس آیا کہ تم نے رات بھر نیند نہیں لی۔ میں نے صحت کی بات اس لیے کی کیونکہ یہاں ویسٹرن ناشتہ نہیں ملتا۔ مجھے لگا تمہیں یہ کھانا پسند نہ آئے، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ صحت بخش ہے، چاہے ذائقہ ہلکا ہو۔ بس اتنی سی بات تھی۔ شہزام حیران رہ گیا اور اس کی پیشانی مزید سکڑ گئی۔ جو کرنا ہے کرو۔ صبرین نے جب ایک چمچ دلیا کھایا تو اس کا معدہ کچھ بہتر محسوس ہوا۔ پھر وہ جھنجھلا کر بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اتنے ناراض کیوں ہو۔ اس عمر میں تو تمہیں زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے، اور ویسے بھی تم اتنے بوڑھے نہیں ہو۔ تمہیں نظر نہیں آتا جب میں تمہارے ساتھ باہر نکلتی ہوں تو کتنی عورتیں تمہیں مڑ کر دیکھتی ہیں۔ شہزام کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکا سا مسکرانے لگے۔ 2 سیکنڈ تک مسکرایا، پھر اسے دبانے کی کوشش کی، لیکن میں اب وہ نوجوان خوبرو لڑکا نہیں رہا۔ اب میرے اندر وہ جوانی کی چمک باقی نہیں رہی۔ میں بور اور بے مزہ ہو چکا ہوں، جیسے گنا جتنا زیادہ چبایا جائے اتنا ہی کم میٹھا ہو جاتا ہے۔ صبرین نے
پیشانی مسلی بیزار ہو کر۔ یہ سب زارون اس بکواس مشین نے کہا ہے نا؟ شہزام کی آنکھوں میں اداسی صاف دکھائی دی۔ مس صبرین، کل رات تم نے اس خوبصورت نوجوان لڑکے کے ساتھ خوب وقت گزارا۔ کیا اس وقت تمہیں اپنے محبوب مسٹر شہزام یاد آئے؟ صبرین کے منہ میں موجود دلیا تقریباً باہر نکل گیا۔ اس نے فوراً ٹشو اٹھائے اور اپنے لب صاف کیے۔ ہنسی اتنی زور سے آئی کہ کندھے کانپنے لگے۔ یہ مزاحیہ ہے۔ شہزام نے خاموشی سے اسے گھورا تھا۔ تمہیں یاد نہیں کہ رات تم نے کیا کہا تھا؟ کہ تم میرے چہرے سے تنگ آ چکی ہو۔ تم آج اتنے مزاحیہ کیوں لگ رہے ہو؟ صبرین کی ہنسی سے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ سنبھلی تو وہ شہزام کے قریب آئی، اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر غور سے دیکھنے لگی۔ واہ، کیسا دلکش چہرہ ہے! میں اس سے تنگ کیسے آ سکتی ہوں؟ تمہاری تلوار جیسی بھویں، اونچی ناک اور یہ پتلے ہونٹ۔ وہ جان بوجھ کر اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر پھیر دی۔ تم جب مجھے دیکھتے ہو تو بہت دل موہ لیتے ہو۔ میں کسی اور میں دلچسپی کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ نوجوان لڑکا تو تمہارے مقابلے میں بہت بچگانہ ہے۔ مجھے تو تم جیسے میچور اور مردانہ شخصیت والے مرد پسند ہیں۔ تمہارا جسم بھی میری پسند کا ہے، خاص طور پر جب تم شرٹ لیس ہوتے ہو۔ نہ زیادہ مسلز نہ کمزور، بس پرفیکٹ۔ بس کرو۔ شہزام جو عام طور پر خود پر فخر کرتا ہے، اس بار اس کے چہرے اور کان شرم سے لال ہو گئے۔ یہ عورت تو فلرٹ کرنے کی ماہر ہے، نہ صرف باتوں میں بلکہ اس کا لمس بھی دل بہلانے والا ہوتا ہے۔ تو اب ناراضگی دور ہو گئی؟ صبرین نے نرمی سے مسکرا کر پوچھا۔ ناراض نہیں ہوں، بس خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے اب ویسا اعتماد نہیں رہ گیا جیسا پہلے تھا، لیکن اگر ابھی تم مجھے ایک بوسہ دو تو شاید بہتر محسوس کروں۔ جیسے ہی شہزام نے یہ کہا، اس نے صبرین کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ارے اب جا کے یاد آیا کہ یہ شیخ خاندان کا گھر ہے۔ فہد کی آواز اچانک قریب سے سنائی دی۔ صبرین شرمندہ ہو کر فوراً شہزام سے دور ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فہد سیڑھیوں کے نیچے کھڑا تھا۔ فہد، تم کب نیچے آئے؟ کچھ دیر پہلے، جب تم کہہ رہی تھی کہ جب تم مجھے دیکھتے ہو تو بہت دل موہ لیتے ہو، تب سے یہاں ہوں۔ فہد سکون سے دلیے کا پیالہ لے کر بیٹھ گیا۔ کیا میں تم لوگوں کی خلل اندازی کر رہا ہوں؟ نہیں،
صبرین کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کبھی اس نے فہد کے سامنے اتنی شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے غصے سے شہزام کو گھورا، مگر شہزام کا موڈ اب کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اب سمجھ آیا کہ تم نے کبھی آسٹریلیا کے امیر ترین آدمی کا دل کیسے جیتا تھا۔ فہد ہلکا سا مسکرایا۔ افسوس، فریہ نے تم سے کچھ نہیں سیکھا، حالانکہ تم اس کی بہترین دوست ہو۔ اگلی بار اسے بھی سکھا دینا، تاکہ بار بار مردوں کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنے۔ فہد، بس کرو۔ صبرین نے شرم سے اپنا چہرہ پیالے میں سے چھپایا۔ شیری، تمہیں ان سے ملاؤں، یہ فریہ کا بھائی ہے، فہد شیخ۔ ہیلو۔ شہزام نے فہد کی طرف سر ہلا کر کہا۔ وہ پہلے بھی شیز سے شیخ کارپوریشن کے بارے میں سن چکا تھا۔ یہ کمپنی پہلے میلبورن میں ایک پرانی سی فرم تھی، مگر فہد نے اسے سنبھالنے کے بعد اسے آسٹریلیا کی ٹاپ 100 کمپنیوں میں شامل کر دیا۔ فہد نے ہلکے انداز میں سر ہلایا۔ شہزام نے غور سے فہد کے چہرے کا جائزہ لیا۔ فریہ کے نقوش نمایاں اور خوبصورت تھے، اور اس کا بھائی بھی ویسا ہی پرکشش لگتا تھا۔ البتہ ان دونوں میں سب سے نمایاں فرق فہد کی سانولی رنگت تھی۔ شہزام نے جب اس بارے میں سوچا تو اسے احساس ہوا کہ صبرین کے آس پاس ہمیشہ سے ہی خوبصورت مرد موجود رہے ہیں۔ مسٹر فہد، کیا آپ کی سپی سے پرانی جان پہچان ہے؟ شہزام نے پوچھا۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ اور فریہ اچھی دوستیں ہیں، اس لیے وہ اکثر ہمارے گھر آتی تھی اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ فہد نے شہزام کے مدعے کو فوراً بھانپ لیا، لیکن اس وقت اس کا ایک منگیتر تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ ایک بھائی کی طرح دیکھتی ہے، اور میں بھی اسے بہن سمجھتا ہوں۔ شہزام سب سمجھ گیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ صبرین نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کیا تم ہر بار گھبرا جاتے ہو جب بھی میرے پاس کوئی مرد ہوتا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے گھبرا جاتا ہوں۔ شہزام نے کندھے اچکاتے ہوئے بے فکری سے کہا۔ صبح بخیر۔ اچانک نیچے والی منزل کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ زارہون باہر آیا اور جسم کو کھینچ کر جمع ہی لی۔ جیسے ہی اس کی نظر شہزام پر پڑی، وہ حیرت سے پیچھے ہٹا۔ اوہ بھائی شہزام، تم واقعی رات کو فلائٹ لے کر یہاں آ گئے؟
شہزام نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا، جبکہ صبرین نے بے دلی سے مسکرا کر کہا، زارون شاہ، تم واقعی شکایت کرنے میں ماہر ہو۔ میں نے کب شکایت کی؟ زارون نے معصومیت سے کہا، میں نے بس اتنا بتایا تھا کہ کل رات ایک خوبصورت نوجوان ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھا رہا تھا، اور یہ بھی کہ وہ کافی پرکشش تھا، اور ہم دونوں اس کے سامنے کچھ بوڑھے لگ رہے تھے۔ بوڑھا تو ہے، مجھے اپنے ساتھ مت ملا، شہزام نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں شہزام، یہ تو زیادتی ہے، میں تمہارا دوست ہوں، زارون نے ناک چڑھائی۔ وہ لڑکا واقعی صبرین میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے ہی اسے بتایا کہ صبرین میرٹ ہے اور بچے بھی ہیں، تب جا کر وہ پیچھے ہٹا۔ سبی، اگر دوبارہ وہ لڑکا نظر آئے تو اس سے دور رہنا، اسے قریب نہ آنے دینا، شہزام نے سنجیدگی سے کہا۔ ولید کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مت بھولو۔ اوہ، ان باتوں نے صبرین کو تھوڑا بے چین کر دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مبین میں اسے ایک عجیب سا اپناپن محسوس ہوا تھا، اگرچہ کل پہلی بار ان کی ملاقات ہوئی تھی، مگر جب وہ مسکرایا تو صبرین کو لگا جیسے وہ اس کا چھوٹا بھائی ہو اور اس کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہو، مگر وہ یہ بات شہزام کو نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ شدید حسد میں مبتلا ہو جاتا۔ ویسے بھی شاید اب وہ مبین سے دوبارہ کبھی نہ ملے۔ صبح 9 بجے فریہ سست انداز میں سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی۔ جیسے ہی اس نے شہزام کو دیکھا وہ بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ صبرین نے بے تاثر انداز میں کہا، تمہارے شوہر نے شہزام کو بتایا کہ ہم نے کل رات ایک خوبصورت نوجوان کے ساتھ کھانا کھایا۔ فریہ نے فوراً منظر کو بھاپ لیا، پھر اس نے زارون کو گھورتے ہوئے کہا، تم اور تمہاری زبان ہر وقت دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ اگلی بار اگر ہم باہر کھانے کے لیے گئے تو تمہیں ہرگز ساتھ نہیں لے جا رہے۔ شہزام، زارون نے شہزام کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ شہزام نے پہلے تو کوئی توجہ نہ دی، لیکن پھر خیال آیا کہ زارون نے ہی اسے رات کو خبر دی تھی اور اس کا ممکنہ حریف بھی دور کر دیا تھا، اس لیے اس نے کچھ کہا۔ مس فریہ، زارون میرا قریبی دوست ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اور سبی کا رشتہ مضبوط ہو۔ اس نے صرف یہ بات مجھے اس لیے بتائی کہ کوئی اور مرد ہمارے بیچ نہ آ جائے۔ دوسری طرف تمہارا رویہ ایسا لگتا ہے جیسے تم سبی کو خوبصورت نوجوان سے ملوانا چاہتی ہو۔ یاد رکھو، تم چاہو تو مل سکتی ہو، لیکن سبی نہیں۔
زارون کو دکھ ہوا۔ شہزام کی یہ بات اس کے لیے نہ قطری کے مترادف تھی۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ فریہ چاہے تو کسی اور مرد سے مل لے؟ کیا تم نے مجھے دیکھا کہ میں سپی کو کسی نوجوان سے ملوانے پر اکسا رہی تھی؟ فریہ نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ یہ درست ہے کہ سپی تمہارے ساتھ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی اور خوبصورت لڑکے کی تعریف بھی نہ کرے۔ اور کیا وہ مخالف جنس سے دوستی بھی نہیں کر سکتی؟ شہزام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگر وہ مرد بدنیتی سے قریب آ رہا ہو تو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہر مرد جو سپی کے قریب آتا ہے اس کے ارادے خراب ہوتے ہیں۔ فریہ نے طنزیہ مسکرا کر صبرین کی طرف دیکھا۔ صبرین نے اپنی پیشانی مس لی۔ بس کرو، اب مزید بحث مت کرو۔ شہزام، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سپی، کیا تم اس کا ساتھ دے رہی ہو؟ شہزام کو لگا جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے تو کیا میرا بھی نہ دے؟ فریہ نے طنزیہ انداز میں بھویں اٹھائی۔ یہ مت بھولو کہ اس کی زندگی کے نشیب و فراز میں ہمیشہ میں اس کے ساتھ رہی ہوں۔ میں نے کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ شہزام کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ زارون نے ہنستے ہوئے کہا، شہزام، تم اسے کبھی قائل نہیں کر سکتے۔ صبرین چپکے سے مسکرائی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر اجنبی نمبر تھا۔ ہیلو، کیا آپ مس صبرین ہیں؟ میں قبرستان کا عملہ ہوں۔ آپ کے خاندان کی قبر کل رات تباہ کر دی گئی۔ کیا؟ صبرین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کس کی قبر؟ شہرین یزدانی کی، عملے کے رکن نے کہا۔ جب ہم صبح وہاں پہنچے تو قبر کھودی جا چکی تھی اور اندر سے سب کچھ غائب تھا۔ میں فوراً آ رہی ہوں۔ صبرین فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شہزام نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کافی عرصے بعد صبرین کو اتنا غصے میں دیکھ رہا تھا۔ کسی نے میری ماں کی قبر توڑ دی ہے، صبرین نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا۔ یہ کس ظالم نے کیا؟ فریہ نے غصے سے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شہزام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ 1 گھنٹے بعد شہزام اسے گاڑی میں لے کر قبرستان پہنچا۔ جب صبرین اپنی ماں شہرین کی قبر پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ نہ صرف قبر تباہ ہو چکی تھی بلکہ کتبہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ شہرین کا نام اتنا خراب کر دیا گیا تھا کہ پڑھنا ممکن نہ تھا۔ اس کی تصویر بھی غائب تھی
اور وہ تصویر صبرین کے پاس اپنی ماں کی واحد نشانی تھی۔ صبرین غصے سے کانپنے لگی، اس کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہ کون درندہ ہے جس نے میری ماں کی قبر تباہ کی؟ کیا یہ ولید ہو سکتا ہے؟ شہزام نے پوچھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، صبرین نے بے بسی سے سر ہلایا۔ یہ بات اس کے لیے انتہائی الجھن کا باعث تھی کہ شہرین کی قبر کو کیوں نشانہ بنائی، حالانکہ یہ صرف ایک علامتی قبر تھی، کیونکہ شہرین کی باڈی وہاں دفن نہ تھی، مگر پھر بھی یہ عمل نہایت بے حرمتی اور بے ادبی تھی۔